خدا کتنا افتخار کر رہا ہے رسول خدا کے اوپر، خدا کے لیے اپنے آپ محبوب قرار دیا رسول خدا کی ذات کو. حتیٰ شب معراج جب رسول خدا کو پروردگار آسمان پہ رہ گیا ہے تو پہلے پروردگار اپنی حمد کر رہا ہے، سبحان الذی، اپنی حمد کر رہا ہے کہ میں اس پر، اس کے اوپر سبحان اسرا بعبدہ، جو اپنے بندے کو معراج پہ لے کے آیا. اللہ اکبر. یعنی اتنی اس بندگی پر نازاں ہے کہ اس بندے کو معراج پر لے کے جا رہا ہے. عزیزان محترم، اب یہی رسول میری زندگی میں کہاں ہے؟ آئیں، ماہ رمضان ہے، ہم کم از کم اپنے سجدوں کو ہی ایسا کر لیں جیسے رسول کے سجدے تھے. وہ تو ایسے تو نہیں کر سکتے یقیناً، ہم کہاں، لیکن کوشش تو کر سکتے ہیں. رسول خدا سجدے کو خاک پر اپنے رخساروں کو رکھ کر رب لا تقلنی الی نفسی طرفۃ عین ابدا، اے میرے پروردگار مجھے ایک لمحے کے لیے میرے حال پہ مت چھوڑ. رسول فرما رہے ہیں، وہ رسول کے اصل جس کے لیے سب کچھ ہے. پروردگار کہتا ہے کہ کنتو کنزا مخفیا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا پہچانا جاؤں. میں نے رسول خدا کو خلق کیا، اس کے نور کو خلق کیا. وہ ہستی جو کائنات کی خلقت کا باعث بن رہی ہو، باقی چیزیں بعد میں خلق ہوئی ساری. وہ ہستی کہہ رہی ہے پروردگار مجھے ایک لمحے کے لیے میرے حال پہ مت چھوڑ. وہ کہہ رہی ہے میں کہاں ہوں، میں کہاں کھڑا ہوں، وہ کہاں، اور اس کا رابطہ کہاں. رسول خدا جس محفل سے اٹھتے تھے 25 دفعہ استغفار کرتے تھے، مگر خدا نہ خواستہ رسول خدا گناہ کر نہیں، معصوم تھے. مگر کیوں؟ اصل ان کی استغفار ان کے مقامات کے حساب سے، وہ اسی پر ہی کہ وہ خدا نے ان کو بشریت میں بھیجا ہے. اصل میں خود وہاں پر ایک وہ ہے نظام، ایک سلسلہ ہے، لیکن ہمیں سکھانا چاہ رہے ہیں کہ تم جس محفل سے اٹھو استغفار کرو. کیوں؟ کیونکہ نہ جانے اس محفل میں تم سے کوئی گناہ ہو جائے، تم سے کوئی غیبت ہو جائے، تم سے کسی کا دل تم توڑ بیٹھو، کسی محفل میں بیٹھو، کہیں اس محفل میں تمہاری کہیں آنکھ غلط اٹھ جائے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. 25 دفعہ استغفار کرو. خب میں دیکھیں نا، یہ تو بہت تیزی سے، کیونکہ وقت اتنا تیزی سے گزرتا ہے کہ ہم خود تیزی سے گزر رہے ہیں. بہرحال چند دن ہے، کوشش کریں کہ عزیزان محترم کوئی ایک چیز ماہ رمضان میں، کوئی ایک چیز آپ رسول خدا کی زندگی سے اپنی زندگی میں شامل کریں، بس خود بخود باقی چیزیں آ جائیں گی. ہم بعض اوقات اتنا دین کو مشکل بنا دیتے ہیں، اتنی ساری چیزیں، یہ بھی کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے، یہ بھی پڑھنا ہے، وہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے. ایک دن تو پڑھ لیتے ہیں، دوسرے دن تیسرے دن بھاگ جاتے ہیں. آپ آسان پیش کریں نا، اس بچے کو بولیں بیٹا آج کے بعد تم نے بس رسول خدا کی ایک سیرت پہ عمل کرنا، کوئی بھی ایک سیرت، کم از کم کھانے سے پہلے بیٹا ہاتھ دھونا کافی ہے. ایک چیز پہ عمل کراؤ، کوئی ایک چیز اس کو رسول سے ڈالیں. دیکھیں عزیزان محترم، ہمارے لیے قیامت میں شافی محشر کون ہے؟ رسول ہے. کتنا میرے تعلقات ہیں رسول سے اس دنیا میں، مگر رسول ہے کہاں میری زندگی میں، کہاں ہے؟ اللہ اکبر. کیا حضرت سیدہ فرماتی ہیں کہ اس دنیا میں میرے لیے چند چیزیں اس دنیا میں اچھی لگتی ہیں، اس میں سے ایک رسول خدا یعنی اپنے بابا کے چہرے کو دیکھنا. یعنی حضرت سیدہ اپنے بابا کے چہرے کی طرف دیکھنا اس دنیا کے اندر بہترین چیز شمار کر رہی ہے. یہ میرا دل چاہتا ہے کبھی کہ میں رسول سے توسل کروں، رسول خدا سے بات کروں، مگر کیا خدا نہ خواستہ ہمارے مذہب یا ہمارے عقیدے میں بھی ایک رسول خدا چلے گا تو چلے گا؟ نہیں، اصل یہ تو رسول خدا ہیں. خب آیت اللہ عظمہ بہجت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اہل بیت کہ جب ہم حرم میں جاتے ہیں
تو بالکل یہ ویسے ہی ہیں جیسے اپنی حیات میں تھے، بالکل ویسے ہی ہیں، یہ مت سمجھو کہ سو رہے ہیں یہ، ہاں یہ بالکل ویسے ہی ہیں جیسے یہ اپنی حیات میں تھے۔ خب یہ حیات میں تھے، آپ ان سے بات کریں، آپ ان سے توسل کریں، یا رسول اللہ میرا بھی دل چاہتا ہے کہ آپ کے روضے کی زیارت کروں، یا رسول اللہ میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میں بھی مدینہ کے سبز گنبد کو دیکھوں، میرا بھی دل چاہتا ہے، اور میرا دل ان کو بھی چاہتا ہے یا رسول اللہ جنہیں آپ چاہتے تھے۔ اللہ اکبر، آپ کس کو چاہتے تھے؟ کس کو چاہتے تھے؟ یعنی رسول خدا اپنی جگہ سے اٹھ جاتے تھے جب حضرت سیدہ تشریف لاتی تھی۔ یعنی کیا تھا؟ بیٹی تھی، یقیناً بیٹی تھی، لیکن اس بیٹی کا مقام، اس بیٹی کا مرتبہ کیا تھا کہ رسول خدا اپنی اس بیٹی سے محبت کرتے تھے۔ خب ہم رسول خدا کو اسی بیٹی کا واسطہ دیں، یا رسول اللہ میں زندگی میں بدلنا چاہتا ہوں، میں تبدیل ہونا چاہتا ہوں، وہ جو دین اللہ نے آپ کے ذریعے سے بھیجا تھا آج میری زندگی میں وہ دین کم رنگ ہو گیا ہے، میں مصروف ہو گیا ہوں، یا رسول اللہ آپ میری مدد